الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا يا رسول الله وإن كان في؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوا 3 مرات. پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری وصیت ہے جو انسانیت کی خیر خواہی پر مشتمل ہے، جو انسانیت کی خیر خواہی پر، شفقت پر مشتمل ہے، جن وصیتوں میں سراسر رحمت ہے، انسانیت کا بھلا ہے. انہی میں ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس ایسا نوجوان آئے جس کا دین تمہیں اچھا لگے، جس کے اخلاق تمہیں اچھا لگے، تو پھر تم اس کا نکاح کرا دو. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فساد آئے گا. تکن فتنۃ فی الارض وفساد. کہنے لگے اللہ کے رسول اگر اس میں کچھ ہو. اللہ کے نبی نے پھر فرمایا یہی بات، اور پھر یہی بات فرمائی، اور 3 مرتبہ یہ بات فرمائی. یہ اللہ رب العزت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت ان خوش نصیب ماں باپ کے لیے ہے جن کے گھروں میں اللہ نے بیٹیوں کی صورت میں رحمت عطا فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ان خوش نصیب ماں باپ کے لیے ہے جنہیں اللہ نے بیٹیوں کی شکل میں ایک رحمت عطا فرمائی ہے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جسے اللہ 4 بیٹیاں دے، پھر فرمایا جسے 3 بیٹیاں دے، پھر فرمایا جسے 2 بیٹیاں دے. کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ اگر ہو ہی ایک، فرمایا چلو کسی کے پاس 1 بیٹی ہو، اس کی صحیح تربیت کرے اور اچھے گھر میں اس کا نکاح کر دے، وہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا، اتنے قریب ہوگا. پھر میرے نبی نے یہ ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ فرمایا، شہادت کی انگلی کھڑی کی، ساتھ والی انگلی کھڑی کی، فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں یہ شخص جنت میں میرا اتنے قریب ہوگا. تو بیٹیوں والوں کے پاس اللہ کی رحمت کی شکل آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں. بیٹے چھوٹے معصوم، اللہ نے انہیں اٹھا لیا. بیٹیاں جوان ہوئیں اور پھر 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں رخصت ہو گئیں. ساری اولاد کی محبت کا مرکز آپ کی بیٹی فاطمہ بنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا داماد کا انتخاب عثمان جیسا شخص کیا، علی جیسا شخص کیا. سبحان اللہ. ہاں، ایک کا حیا ایسا کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کریں، اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کریں. دوسرے کا لقب ہے باب العلم، علم کا دروازہ، شجاعت کا پیکر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت خوش نصیب ماں باپ کے لیے ہے جنہیں اللہ نے بیٹیوں کی صورت میں رحمت عطا فرمائی ہے. تو بیٹیوں والوں کو میرے نبی سے نسبت ہے. میرے نبی کی بھی بیٹیاں تھیں. بیٹے نعمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں. بیٹے نعمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں. رحمت رحمت ہی ہوا کرتی ہے، رحمت رحمت ہی ہوا کرتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوش نصیب ماں باپ کے لیے وصیت فرمائی ہے. فرمایا جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتہ لے کے آئے، ایسا نوجوان لے کے آئے جس کا دین اچھا ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، پھر دیر نہ کرو، پھر دیر نہ کرو، پھر دیر نہ کرو. کون کہہ رہا؟ کائنات کا سچا رسول، اور جس کے پاس وہ علم ہے کہ دھرتی میں ایسا علم کسی کے پاس کوئی نہیں، اور جس کے پاس وہ دانش مندی ہے کہ دھرتی میں اللہ نے ایسی دانش مندی کسی کو دی ہی نہیں، جس کے پاس وہ
عقل ہے کہ دھرتی میں ایسا عقل ملا کسی کو نہیں. وہ محمد رسول اللہ کہہ رہا کہ تم جلدی بچیوں کا نکاح کرا لیا کرو، دیر نہ کرنا. اللہ کی سنت ہے جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں اللہ ایک وقت تک رشتوں کا انتظام کر دیتا ہے. جب اس کا انکار بڑھتا چلا جاتا ہے یا معیار بہت اوپر ہوتے ہیں تو رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا اللہ بیٹیاں دے اور رشتوں کا انتظام نہ کرے. وہ میری کوتاہی ہوتی ہے کہ میرا انتخاب بدل گئے ہیں یا میری اولادوں کی تربیت ایسی غلط ہو گئی کہ اب اس کے ہاں ایمان ترجیح نہیں، زندگی کی آسائش اور آرائش ترجیح ہو چکی ہے. ماں باپ بھی پھر مجبور ہوتے ہیں. تو یہ میری کوتاہی ہوتی ہے. بس اوقات رشتے آتے ہیں، وقت پہ آتے ہیں، لیکن میری نظریں بہت اونچی چلی گئی، اسٹیٹس بہت اونچا ہو گیا، یا اسے اتنا پڑھا دیا کہ اس اسٹیٹس کا پڑھا ہوا آئے. ایسی خوشحال زندگی کہ اس خوشحالی والی زندگی آئے، دین کھوٹے سکے ہو گئے، کردار اخلاق سب کھوٹے سکے. اب چیزوں کا رشتوں کا معیار بدل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ لوگ نسب دیکھ کر رشتے کرتے ہیں، دولت دیکھ کر رشتے کرتے ہیں، حسن دیکھ کر رشتے کرتے ہیں. فصفو بذات الدین، تم دین اور کردار دیکھ کے رشتے کرنا کامیاب ہو جاؤ گے. عیسائی حسن دیکھتا ہے، یہودی دولت دیکھتا ہے، سچا مسلمان دین اور اخلاق دیکھتا ہے. سچا مسلمان دین اور اخلاق دیکھتا ہے. اس کے پاس اخلاق کیسا ہے؟ علی کے پاس تو اپنا گھر بھی کوئی نہیں تھا، اور میرے علی کی تو برات بھی کوئی نہیں آئی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو شام کو خود علی کے گھر میں، وہ بھی ایک صحابی نے کچھ وقت کے لیے گھر دیا، وہاں خود چھوڑ کے آئے. سبحان اللہ. ہاں، سید المرسلین، سارے نبیوں کا سردار، ہاں، سید البشر، ساری انسانیت کا سردار، دونوں جہاں کا سرتاج محمد الرسول اللہ، بیٹی کی تربیت کیسے کی اور پھر اسے ازواجی زندگی سے منسلک کیسے کیا. کتنا بڑا نمونہ. کون ہے آج کہ اس کی بیٹیاں فاطمہ سے زیادہ مرتبے والی ہے؟ ہاں، کون ہے جس کی بیٹی فاطمہ سے زیادہ معزز ہے؟ ہاں، تو میرے نبی کا انتخاب کیا ہے؟ وہ فاطمہ. سبحان اللہ. ساری زندگی چکی پیستی پیستی گزری اور پشت پہ مشکیزہ اٹھانے سے نشان پڑ گئے. ایک دن علی کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے ابا کے پاس خادمات آتی ہیں، جاؤ ایک خادمہ تم بھی لے آؤ، تھوڑا تمہارا کام کا بوجھ ہلکا ہو جائے. پہلے تو فاطمہ سے ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ ابا سے کیسے مانگنے جاؤں، لیکن جب حضرت علی نے اصرار فرمایا بہت تھک جاتی ہو کام کاج کی وجہ سے، آ رہی ہیں خادمات، سب کو مل رہی ہیں، تمہیں بھی مل جائے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئی، ہمت نہیں ہوئی ابا سے بات کرنے کے لیے، واپس چلی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ سے پوچھا فاطمہ آئی تھی، کیوں آئی تھی؟ کہ اللہ کے رسول وہ آئی تھی آپ سے خادمہ مانگنے کے لیے، لیکن اسے ہمت نہیں ہوئی کہ آپ سے مانگ لیں، کہا بلاؤ اسے. فاطمہ آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی بہت تھک جاتی ہو نا کام کاج کی وجہ سے، رات جب سونے کے لیے بسترے پہ بیٹھو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لینا، تیری تھکاوٹ بھی دور ہوگی، آخرت کا ذخیرہ بھی اکٹھا ہو جائے گا. اللہ اکبر. میرا نبی کسی کو بھی اشارہ کرتا کہ میرا بیٹی کا گھر سامان سے بھر دو، کسی سے بھی کہتے میری بیٹی کو خادمات سے، میری بیٹی کے لیے خادمات مہیا کر دو، کیا مشکل تھا؟ عبد الرحمن بن عوف جیسے آدمی بھی تھے اور عثمان جیسے غنی اور مالدار بھی تھے، کیا مشکل تھا؟ لیکن میری نبی نے امت کے بیٹیوں کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ امت کے بیٹیوں نے بھی تو اپنے گھر بسانے ہیں، امت کے بیٹیوں نے بھی تو اپنے گھر بسانے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر بساتے بساتے ان کی عفت خطرے میں نہ پڑ جائے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے گھر کے انتظار کرتے کرتے سر کے بال سفید کر کے شباب داغدار نہ کر بیٹھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے گھر کے انتخاب کرتے کرتے ایمان ہی کی دولت کھو بیٹھے. اس لیے میرے نبی نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسے کی کہ بیٹی دنیا میں مشقت تکلیف برداشت کر لے، آخرت میں تیرے مزے ہوں گے، اور ایسے مزے ہوں گے. پیارا نبی فرمایا کرتے تھے فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار بنے گی، جنت کی عورتوں کی سردار بنے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں والوں سے کہا جب رشتہ آ جائے دین دیکھ لو بھائی، اخلاق دیکھ لو. اعتبار اسی کا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے. اللہ کے ہاں معزز وہ ہے اللہ کے ہاں جس کا تقوی بڑھیا ہے. ہاں کس نے کہہ دیا میرے عزیزو ساز و سامانوں سے بیٹیوں کے گھر اچھے ہوتے ہیں، سکون سے ہوتے ہیں؟ کس نے کہہ دیا؟ اگر ساز و سامانوں سے بیٹیاں گھروں میں سکون سے رہتی تو خوشحال گھرانوں کی بیٹیوں کو طلاق نہ ہوتی. ہاں لمبی چوڑی آمدنی والوں کے گھر نہ ٹوٹتے، خوشحال گھرانے اچھے خاصے دسترخوان سے گھر دسترخوان کھانوں سے بھرے گھروں کے گھر نہ اجڑتے. ارے گھر اس سے نہیں بنتے، گھر تو بنتے ہیں جب تقوی ہوتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا حضرت میری بیٹی جوان ہے، میری بیٹی جوان ہے. بڑا خاندان کا آدمی تھا، بڑے وزیروں کے مشیروں کے رشتے بھی آ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا انتخاب کیسے کروں. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی اپنی بیٹی وہاں بھیجنا جس کے دل میں کچھ خوف خدا ہو. اگر مزاج مل گیا تو بہت اچھی طریقے سے رکھے گا، اور اگر مزاج نہ بھی ملا تو ظلم تو نہیں کرے گا، ظالم تو نہیں بنے گا، ظالم تو نہیں بنے گا، پریشان تو نہیں کرے گا. ایسا تو نہیں کہ ماں باپ شادی سے پہلے پریشان تھے اور شادی کے بعد ان کی پریشانی بڑھ جائے. ہاں ایسا تو نہ ملے کوئی داماد. تو فرمایا یہ دیکھ لینا اس میں خوف خدا کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، یہ دیکھ لینا. اگر یہ مل جائے تو بہت اچھا انتخاب ہے، بہت اچھا انتخاب ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگلی بات دیکھو ایسا کر لو، اگر ایسا نہ کیا تکن فی الارض وفساد، زمین میں بڑا فساد ہوگا. ایک نظر آج مسلمان اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں اور اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں اور ایک طرف اپنے نبی کی بات دیکھیں. سچ عرض کر رہا ہوں میرے معاشرے نے اپنی نبی کی اس وصیت کو نظر انداز کیا. آج معاشرہ فساد سے بھرتا چلا جا رہا، بلکہ گندگیوں کا ڈھیر بنتا چلا جا رہا. گھن آتی ہے، گھن. ہاں ان گندگیوں کی وجہ سے معاشرے سے گھن آنے لگ گئی. وجہ کیا ہوا؟ نوجوان کی ازواجی زندگی میں تاخیر ہو رہی، بیٹی کے رشتے میں تاخیر ہو رہی. ارے میرے عزیزو حلال اتنا مہنگا کر دیا، اس کے راستے میں اتنی بیڑیاں ڈال دی کہ حرام زنا بدکاری کے راستے چوپٹ کھل گئے، چوپٹ کھل گئے. ڈھونڈنے سے جوان پاک دامن ملے اور ڈھونڈنے سے بیٹیوں کی عفت محفوظ رہے، ہاں مشکل ہو گیا. ہاں میرے عزیزو جہاں قصور میرے اسکول کالج کا ہے، ذرائع ابلاغ کا ہے، میرے معاشرے اور سوسائٹی کا ہے، سچ عرض کر رہا ہوں وہاں قصور گھر کے بڑے کا بھی ہے، وہاں قصور صاحب حیثیت کا بھی ہے. اتنا مہنگی کر دی شادی، حلال اتنی مہنگی کر دی کہ بیٹیوں والے 1000 بار سوچتے ہیں کہ میں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ کیسے، اس پہ مہندی کیسے لگواؤں، اسے عزت سے اگلے گھر میں کیسے رخصت کروں. ایسی زندگیاں حلال مہنگی کر دی، مہنگی کر دی. قصور سارے معاشرے کا ہے، تبھی تو یہ گندگیاں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص، ایسا رشتہ آئے جس کے اخلاق اچھے ہوں، دینداری اچھی ہو، پھر تاخیر نہ کرو، پھر تاخیر نہ کرو. باقی کیسے کھائے گی؟ ارے میاں پہلے بھی تم نے نہیں کھلایا، آئندہ بھی اسے کوئی نہیں کھلائے گا. وہ اپنا رزق اپنے ساتھ رکھتی ہے، اپنا رزق اپنے ساتھ. کوئی کسی کو نہیں کھلاتا، یہ تو میری بھول ہے. کوئی کسی کو نہیں کھلاتا بھائی، یہ تو میری بھول ہے.
بلکہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، بس آپ کے پاس بیٹھتا ہے، ادھر بیٹھتا ہے، دین ہی سیکھتا رہتا ہے، کام پہ پورے طور پہ توجہ ہی نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعلک ترزق بہ، جو تجھے مل رہا ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے مل رہا ہو۔ کون کس کی برکت سے کھا رہا، کون کس کی برکت سے کھا رہا؟ ہاں تو میرے عزیزو، وہ بچی اپنا رزق خود لے کے آتی ہے۔ ہاں میرا نبی فرمان لگے نہیں مرے گا آدمی جب تک کہ اپنی روزی نہیں مکمل کرے گا۔ ہاں تو بس یہ دیکھو، ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی تربیت بھی ایسی سادہ انداز میں کرے، قناعت بھری زندگی سے کھائے، کام کاج کا عادی بنائے بیٹیوں کو، یہ اگلے گھر کے لیے بھی اس کے لیے آسانی ہوگی، اور اگلا انتخاب میں یہ دیکھے تقوی، پرہیزگاری، جہاں اس کا دین محفوظ ہو۔ ایسے ماں باپ کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ شخص جنت میں میرا رفیق بنے گا، میرا ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بھائی اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔